ظہور کا راز ہے. میں اپنے ابا جان کے راز کی بات نہیں بتانا چاہتی. میرے نبی علیہ السلام نے مجھے تنہائی میں یعنی کہ آہستہ سرگوشی کر کے راز کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے. لہٰذا میں چونکہ وہ راز کی بات اگر نہ ہوتی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اعلانیہ فرما دیتے. لہٰذا آپ نے اعلانیہ نہیں فرمایا, وہ راز کی بات تنہائی میں انہوں نے مجھ سے فرمائی ہے. لہٰذا میرا اور نبی علیہ السلام کے راز کی بات ہے. لہٰذا اس معنی کر کے میں راز کی بات نہیں بتانا چاہتی. جب نبی علیہ السلام کو وصال ہوا تو وصال کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی, بیٹی اب تو بتا دو نا, اب تو بتا دو نا. فرمایا عرض کر لگی اماں جان بات اتنی سی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مجھے پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو مجھے فرمایا کہ بیٹی میں اس دار سے جانے والا ہوں, اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. کیونکہ جناب جبریل نے اس سال 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور میرے ساتھ کیا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آخری وقت ہیں, آخری نماز ہیں. تو دوسری بات فرمایا کہ بیٹی آپ پھنسی کیوں تھی؟ فرمایا کہ میں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹی سب سے پہلے میرے خاندان میں تو ہی مجھے آ کر ملے گی. تو اس معنی کر کے میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ میرے اور نبی علیہ السلام میں درمیان جو فرقت کی جدائی ہے وہ تھوڑی سی ہے. لہٰذا چلو یہ تھوڑی سی ہے تو مجھے چلے لیکن میں گزار لوں گی. لیکن اسی طرح میں اور میں یہ بات نبی علیہ السلام کی اور میرے درمیان راز کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو ایک تو یہ ہے کہ علم غیب ہے, علم غیب ہے کہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ کون پہلے مرے گا کون بعد میں مرے گا. نبی علیہ السلام نے اپنا تو فرما دیا, فرمایا کہ یہ آخری ساتھ ہیں. اور جناب سید النساء سے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی خاندان والوں کا نام نہیں لیا. فرمایا کہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام لیا. فرمایا کہ بیٹی سب سے پہلے تو میرے ساتھ آ کر ملے گی. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے وہ شیشی جناب ام فضل کو دی تھی اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب یہ خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے, میری امت کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے. فرمایا کہ یہ بتانا کہ یہ شیشی دینا ام فضل کو دینا یہ بھی فرمانا. فرمایا کہ یہ تو دیکھے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کا علم تھا کہ وہ شیشی کو دیکھیں گی, وہ زندہ ہوں گی, ان کے پاس یہ شیشی ہوگی اور یہ خیال رکھیں گی اور وہ اپنی زندگی میں دیکھ لیں گی. فرمایا کہ یہ شیشی سب ہو چکی ہے, اب حسین کی شہادت کا وقت آ چکا ہے. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی. جیسا کہ نبی علیہ السلام فرمایا احد کے میدان میں آپ نے فرمایا تھا, فرمایا اے پاک ٹھہر جا, فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر فرمایا کہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور شہیدان ہیں اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں. اسے یہ پتہ چلا کہ کائنات کے والی نے اپنی خبر بھی دے دی اور صدیق کی خبر بھی دے دی اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا 2 شہید بھی موجود ہیں. کون؟ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یہ 2 اسے یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بھی اور جناب صدیق کی بشارت دی اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان پر 2 شہید ہیں. اگر نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کا بھی یہ فرماتے کہ تیرے پر 2 شہید موجود ہیں. کیونکہ